کر رکھیں۔ پرتھوی راج جب خاموش ہوا تب رکن الدین حمزہ بھی کسی قدر سخت لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے راجا، تم ہمیں اور ہمارے سلطان کو درانداز اور گھس پٹیے کہہ کر اپنی توہین کر رہے ہو۔ اس طرح تم ہمیں الزام نہیں دے رہے، اپنے آپ کو اپنی قوم کو الزام دے رہے ہو۔ ان الفاظ کے جواب میں پرتھوی راج نے کھا جانے والے انداز میں رکن الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں اور تمہارے سلطان کو پھر سے درانداز اور گھس پٹیے کہتے ہیں، ایسا کہنے سے ہم پر کیا فرق پڑتا ہے؟ رکن الدین نے بھی جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، راجا، تمہارے ان دو الفاظ سے ہماری ذات پر نہیں بلکہ تمہاری اور تمہاری پوری قوم پر بھی حرف گیری آتی ہے، اس لیے کہ ان سرزمینوں میں اگر ہم درانداز اور گھس بیٹھے ہیں تو تم ان پوری سرزمینوں میں اپنی قوم کے ساتھ درانداز اور گھس بیٹھے ہو۔ راجا، میں تم سے کہوں کہ اب یہ الفاظ استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ ایسے الفاظ استعمال کر کے تم اپنی اور قوم کی توہین کر رہے ہو۔ اجمیر کا راجہ پرتھوی راج پھر آگ بگولا سا ہو کر کہنے لگا، ہم یہاں کیسے درانداز اور گھس بیٹھے ہیں؟ یہ وطن، یہ سرزمین، ہم یہاں کے مالک ہیں۔ رکن الدین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، بڑے غور سے پرتھوی راج کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، راجا، کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ تم اور تمہاری یہ قوم آریہ ہے؟ پرتھوی راج کی چھاتی تن گئی، پہلے جیسے لہجے میں کہنے لگا، بے شک ہم آریہ ہیں اور ہمیں اپنے آریہ ہونے پر فخر ہے، اور یہ زمین آریہ ورت ہے اور ہم اس کے مالک ہیں۔ رکن الدین کے چہرے پر مانی خیز سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر پرتھوی راج کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، راجا، اس بات کو تم تسلیم کر چکے ہو کہ تم آریہ ہو۔ اب جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں یا کہنے لگا ہوں اسے ذرا غور اور تحمل اور صبر سے سننا۔ میں تھوڑی سی تفصیل کہوں گا، اس کے بعد اے راجا، تم جو کچھ کہو گی وہ میں چپ چاپ کھڑا ہو کر سنوں گا۔ اے راجا، اگر تم آریہ ہو تو پھر آریائی باشندے کچھ قبل مسیح بہتر چراگاہوں کی تلاش میں پامیر سے چل کر جنوب کی طرف گئے۔ وہاں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک حصے نے بخارا اور سمرقند میں آباد ہونا پسند کیا، لیکن وہاں کے حالات سازگار معلوم نہ ہوئے تو ایران کی طرف بڑھے۔ ایران کی طرف بڑھنے والی انہی آریاؤں میں ایک گروہ ایران کے شمالی علاقے میڈیا میں داخل ہوا، دوسرا گروہ مشرقی ایران کی طرف آیا، پھر جنوب کی طرف بڑھا اور جنوبی ایران کے علاقے پارس میں آباد ہو گیا۔ اس طرح میڈیا اور پارس کے قدیم باشندے ان نووارد آریاؤں کے ہاتھوں مارے گئے، اس لیے کہ ان نووارد آریاؤں نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور ایران کی قدیم سرزمین کے باشندے جو ان سے بچ رہے تھے پہاڑوں میں کہیں ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے حملہ آوروں کی غلامی قبول کر لی۔ آریہ قبائل شروع میں ریوڑ چراتے تھے، رفتہ رفتہ کھیتی باڑی بھی کرنے لگے، لیکن انہیں یہاں چین نصیب نہ ہوا۔ ان کے پڑوس میں آشوری آباد تھی، اور ایک قدیم شاہراہ میسوپوٹیمیا سے نکل کر زاگروس کے کوہستانی سلسلے سے ہوتی ہوئی یہ شاہراہ میڈیا تک پہنچ گئی تھی۔ اسی راستے سے آریہ آئے دن آشوریوں پر حملہ کرتی تھی، انہیں مجبوراً سلامتی کی خاطر آریاؤں کا باجگزار ہو کر رہنا پڑتا تھا۔ راجا، آریاؤں کے دوسرے گروہ نے ہندوستان کی سرزمین کا رخ کیا تھا۔ جس طرح ایران میں آریاؤں نے داخل ہو کر ایران کے قدیم باشندوں کا قتل عام کیا تھا، اسی طرح ہندوستان میں داخل ہو کر آریاؤں نے اپنے قدم جماتے ہوئے ہندوستان کے قدیم یعنی ڈراوڈوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ڈراوڈ امن پسند باشندے تھے، ترقی یافتہ تھے۔ آریاؤں کے پجاریوں نے آریاؤں کے لیے نغمے لکھ لکھ کر اور نئے نئے منصوبے بنا کر انہیں ڈراوڈوں کے خلاف بھڑکایا۔ آریہ چونکہ گورے رنگ کے تھے، ہندوستان کے اصل اور قدیم باشندے کالے رنگ کے تھے، لہٰذا گوری چمڑی والے آریاؤں کو ان کے مذہبی پجاریوں نے اجازت دے دی کہ وہ ڈراوڈوں کا قتل عام کریں، اور ساتھ ہی ان مذہبی پجاریوں نے سفید فاموں کی برتری اور سیاہ فاموں سے نفرت کا پیغام دیتے ہوئے اپنی مذہبی کتابوں کی ترتیب بھی شروع کر دی۔ اے راجا، ذرا اپنی مذہبی کتابیں وید کھول کر پڑھنا۔ جہاں تک میں ان کے متعلق جانتا ہوں، یہ سیاہ رنگ والے افراد کی اپنی غلامی کی دستاویز ہیں جنہیں زمانہ بھی نہ مٹا سکا، اور گزشتہ کئی ہزار سال سے تمہارے برہمن انہی ویدوں کو کامیاب حربے کے طور پر دوسری قوم کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں۔ اے راجا، تم جب اس ملک میں آئے اور تم لوگوں نے گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر فتح کیے تو تمہارے برہمنوں نے وید منتر پڑھ کر
ان کی تائید کر دی کہ بھگوان کی یہ مرضی ہے کہ مفتوح قوم فاتحین کی غلامی کریں اور کبھی سرتابی نہ کریں، ورنہ بھگوان ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہی بات تمہارے برہمنوں نے پٹے ہوئے شکست خوردہ ڈراوڈی افراد کے دل میں بٹھا دی، اور ایسی بٹھائی کہ صدیاں بیت گئیں، اور اگر وہ ڈراوڈ بیچارے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود مٹھی بھر گورے برہمنوں اور شتریوں کے خلاف بغاوت کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے، اور نہ اپنے سماجی و سیاسی اور مذہبی حقوق مانگ سکے۔ اے راجا، اسے ان کی آرام طلبی کے لیے بزدلی کہیے یا امن و شانتی کی خواہش ہے کہ ہندوستان میں ان ڈراوڈوں یعنی اچھوتوں کی 3 گنا آبادی اونچی ذات کے چوتھائی آدمیوں کی غلامی میں کئی ہزار سال سے بے بسی کی زندگی بسر کر رہی ہے، اور کبھی انہیں یہ خیال تک نہیں آیا کہ اونچی ذات کے لوگ انہیں گندا پلید اور اچھوت کیوں سمجھتے ہیں، اور انہیں وہ ایسا کیوں جانتے ہیں۔ اے راجا، تم آریاؤں کی بدبختی یہ ہے کہ تم میں سے برہمن چھتری یا بنیادی طور پر اپنے گھر میں غریب اور اچھوت عورت ڈال دیتا ہے اور اس سے بچے بھی پیدا کرتا ہے، مگر پھر ان بچوں کو معاشرے میں کوئی مقام نہیں ملتا، اور اس کے برعکس نہیں ہوتا، یعنی کسی اچھوت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی برہمن یا کسی چھتری عورت کو اپنے گھر ڈال لے اور اس سے اس کی ذات کے بچے پیدا کر سکے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ انسانوں کے اس جمکٹے میں ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد رکن الدین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، راجا، تمہارے برہمنوں نے اب اپنی طرف سے وید لکھ لکھ کر ان میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ایشور یعنی خدا اچھوتوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس نے ازل ہی میں فیصلہ کر دیا ہے کہ ہندوستان کے قدیم باشندوں کو آریاؤں کا غلام بنا دے گا اور ان کو ہمیشہ تباہ و برباد رکھے گا، اور برہمنوں اور بنیوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کرتا رہے گا، انہیں ملیچ اور ناپاک کہلائے گا، اور تمہیں اعلیٰ ذات کے افراد قرار دے کر زندگی بسر کرنے کے لیے فراہم کرے گا۔ اے راجا، تم لوگوں کو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ تم آریہ اپنے آپ کو تو اونچا کہو، اور یہاں کے اصل باشندوں جو ان سرزمینوں کے مالک تھے انہیں اچھوت کہہ کر پکارو؟ کبھی تم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا ہے کہ کب تک ہندوستان کے یہ باشندے آریاؤں کے برہمنی اقلیت کے غلام بنے رہیں گے اور اپنی ذلت بھی محسوس نہیں کریں گے؟ تم لوگوں نے انہیں اپنا داس، چور اور ڈاکو کہنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ تم آریہ خود چور اور ڈاکو اور لٹیرے بن کر ان سرزمینوں پر آئے تھے اور یہاں قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں کے ڈراوڈوں کی دولت و ثروت دیکھ کر تم آریاؤں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ یہاں تک تھوڑی دیر رکنے کے بعد رکن الدین پھر کہہ رہا تھا، اے راجا، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہندوستان کے اصل باشندے اور مالک اور وارث ڈراوڈ تھے، جن میں اکثر کو تم لوگوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، باقی کو جنوب کی طرف دھکیل دیا۔ حالانکہ تم آریاؤں کا اس سرزمین سے کوئی تعلق نہیں تھا، تم پامیر کے رہنے والے تھے۔ اگر تم پامیر سے نکل کر ہندوستان میں آ گھسے ہو تو کیا تم درانداز اور گھس بیٹھیے نہیں ہو؟ اے راجا، کوئی قوم 500 سال پہلے کسی ملک میں داخل ہوئی ہو یا 500 سال بعد اگر بعد میں آنے والوں پر دراندازی اور گھس بیٹھیے کی مہر لگے تو یاد رکھنا راجا کہ اس سے پہلے ان سرزمینوں میں تم داخل ہوئے ہو، درانداز اور گھس بیٹھیے کی مہر تم پر لگے گی۔ لہٰذا اگر تم ہمیں درانداز اور گھس بیٹھیے کہتے ہو تو اے بادشاہ، ہم سے بڑھ کر تم لوگ درانداز اور گھس بیٹھیے ہو۔ ہم نے ہندوستان میں اتنی قتل و غارت نہیں کی ہے جتنی تم نے قتل و غارت کی۔ ہم نے آج تک ڈراوڈوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جو ان سرزمینوں کے اصل وارث اور باشندے تھے، اور تم لوگوں نے یہاں کے اصل باشندوں کا قتل عام کیا اور ان کی تعداد کو کم کیا تاکہ آنے والے دور میں وہ کہیں اپنی وراثت حاصل کرنے کے لیے تمہارے خلاف علم بغاوت نہ کھڑا کر دیں۔ اے راجا، تم آریاؤں نے یہیں تک بس نہیں کی، بلکہ تم لوگوں نے ڈراوڈوں کے دیوی دیوتاؤں کو بھی بدنام کر کے پامال اور پست کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تم لوگوں نے ان کی دیوی دیوتاؤں کو اپنا دیوی دیوتا تسلیم کیا، اس کے بعد ان میں عیب کیڑے نکالنے شروع کیے اور انہیں ذلیل و پست بنا کر رکھ دیا۔ اے راجا، اس کی مثال ڈراوڈوں کے 3 دیوی دیوتاؤں کی ہے جسے وہ دیوتاؤں کی تثلیث کہتے تھے۔ پہلے شیوا ہے جسے وہ مہا دیوتا یعنی بڑا دیوتا خیال کرتے تھے، رزق دینے والا، مخلوق کو پیدا کرنے والا، موت دینے والا اسی کو خیال کرتے تھے، یعنی وہ جملہ خدائی قدرت کا مالک تھا۔ دوسری اس کی بیوی پاروتی، یہ شیوا کی بیوی تھی اور پرجا کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اور تیسرا دونوں کا بیٹا گنیش،
اسے ڈراوڈ عقل کا دیوتا خیال کرتی تھی، لیکن تم لوگوں نے کچھ عرصہ تک تو دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ شروع کی، ان کا احترام کیا، اس کے بعد تم